السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے پانی کے اجماعی مسائل کہ اگر کسی پیڑ کا یا پودے کا عرق ہوگا تو اس سے وضو نہیں ہوگا۔ وضو جو ہوگا یا غسل صرف پانی سے ہی ہوگا۔ اگر پانی کا رنگ بدلا ہوا ہے یعنی کہ ہرا ہے یا پیلا ہے یا گلابی ہے یا لال ہے، ہرا اگر کائی کی وجہ سے وہ نظر آ رہا ہے تو وہ ہرا مان لیا جائے گا، ٹھیک۔ اگر اس کا رنگ اس طریقے سے ہو گیا ہے کہ وہ ہرا ہے یعنی کہ وہ رنگ نہیں ہے اس کا پانی جیسا۔ اگر گدیلا ہے یعنی کہ مٹی جیسے رنگ کا ہے تو اس سے وضو ہو جائے گا، مگر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس میں سے بدبو تو نہیں آ رہی۔ اگر بدبو آ رہی ہے تو پھر ہم اس سے وضو نہیں کر سکتے یا غسل نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اگر اس کا ذائقہ بدل گیا ہے تب بھی ہم اس سے وضو یا غسل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پانی پاک نہیں ہے۔ مگر کسی دریا یا سمندر کا پانی ہے تو پھر ہم اس سے وضو اور غسل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اس میں گندگی پتہ نہیں لگے گی، کیونکہ اتنا زیادہ پانی وہاں پر ہے کہ گندگی کا یا رنگ کا کوئی اثر اس پر چڑھ نہیں سکتا۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر کسی چھوٹے تالاب یا حوض میں پانی ہو تو حوض کی لمبائی اور چوڑائی یا تالاب کی لمبائی اور چوڑائی کم سے کم 10 شرعی گز کے برابر ہونی چاہیے، یعنی کہ 10 شرعی گز بائی 10۔ ایک شرعی گز ہوتا ہے انگلی کے درمیانی انگلی کے سرے سے لے کے کونی تک کے حصے کو کہتے ہیں شرعی گز، اور یہ تقریباً ہوتا ہے 1.5 فٹ کا۔ تو ہم عرف عام میں اس کو ناپ سکتے ہیں 15 بائی 15 فٹ کا۔ اگر کوئی تالاب یا حوض ہو تو اس کے پانی سے ہم وضو بھی کر سکتے ہیں اور کپڑے بھی دھو سکتے ہیں، وہ پانی پاک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔